روایات میں مذکور ہے کہ ابن زیاد لعین نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے کوفہ میں ایک اجلاس طلب کیا، اور اس اجلاس میں اس نے اعلان کیا کہ تم میں سے جو شخص بھی امام حسین کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے لشکر کا سالار بن کر جائے اور انہیں قتل کرے تو وہ جس شہر کی بھی حکومت طلب کرے گا میں اسے اس شہر کا والی مقرر کروں گا۔ بڑے مجمع میں کسی نے بھی اپنی رضامندی کا اظہار نہ کیا۔ پھر اس نے کہا کہ عمر بن سعد کو یہاں لایا جائے۔ جب عمر بن سعد ابن زیاد کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم پہلے حسین کی مہم سر کرو اور اس کے بعد رے کی حکومت جا کر سنبھالو۔ عمر بن سعد نے کہا مجھے قتل حسین کی مہم سے معاف رکھو۔ ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے، تم امام حسین سے جنگ کرنے کے لیے مت جاؤ، لیکن میں نے تمہیں رے کی حکومت کا جو پروانہ لکھ کر دیا تھا تم وہ پروانہ مجھے واپس کر دو۔ عمر بن سعد نے کہا پھر مجھے آج رات کی مہلت دو تاکہ میں اس مسئلے پر غور کر سکوں۔ ابن زیاد نے کہا جاؤ، تمہیں آج رات کی مہلت ہے۔ اس کے بعد عمر بن سعد اپنے گھر آیا اور اس نے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو اپنے گھر بلایا اور ان سے مشورہ طلب کیا کہ ان کے تمام رشتہ داروں نے اسے قتل حسین علیہ السلام کی مہم سے منع کیا۔ اس اجلاس میں ایک نیک شخص بھی موجود تھا جس کا نام کامل تھا، اور وہ اس کے باپ سعد بن ابی وقاص کا دوست تھا۔ وہ نہایت دیندار اور عقل مند شخص تھا۔ عمر بن سعد نے کہا اے ابن زیاد، قتل حسین کی مہم میرے ذمہ لگانا چاہتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ قتل حسین میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میری نظر میں امام حسین علیہ السلام کا قتل کرنا روٹی کا لقمہ کھانے یا پانی کا ایک گھونٹ پینے کی طرح آسان کام ہے، اور جب میں قتل حسین علیہ السلام سے فارغ ہو جاؤں گا تو میں رے شہر کی حکومت حاصل کروں گا۔ جب کامل نے اس لعین کی یہ گفتگو سنی تو اس نے کہا عمر بن سعد، تجھ پر ہلاکت ہو، تو نواسے رسول کو شہید کرنا چاہتا ہے۔ تجھ پر اور تیری سوچ پر لعنت ہو، کیا تو حق سے پھر گیا ہے اور رائے ہدایت کو چھوڑ دیا ہے؟ کیا تجھے کچھ معلوم بھی ہے کہ تو کس سے جنگ کرنے کی سوچ رہا ہے؟ خدا کی قسم، اگر ایک مسلمان کے قتل کے عوض مجھے روئے زمین کی سلطنت بھی دے دی جائے تو بھی میں ایسا کام نہ کروں گا۔ تو رسول مقبول کے فرزند کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ کل جب قیامت کے دن خدا کی عدالت میں پیش ہوگا تو اس وقت رسول خدا اور ان کی دختر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کیا جواب دے گا؟ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ہمارے اس دور میں حسین اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کی اطاعت ہم پر اسی طرح فرض ہے جیسا کہ ان کے نانا کی اطاعت فرض ہے۔ امام حسین علیہ السلام جنت و دوزخ کا معیار ہیں۔ تجھے جو بھی کرنا ہو کر لے، لیکن ایک بات مجھ سے بھی سن لے، اگر تو نے ان سے جنگ کی یا نہیں، قتل کیا یا ان کے خلاف تو نے کسی کی مدد کی، تو اس کے بعد تو بھی دنیا میں زیادہ عرصہ تک زندہ نہیں رہے گا۔ عمر بن سعد نے کہا کیا تو مجھے موت سے خوفزدہ کرنا چاہتا ہے، جبکہ میں کربلا میں 70,000 فوج کا سالار بن کر جاؤں گا۔ جب اس مہم سے فارغ ہوں گا تو میں رے کا حکمران بن جاؤں گا۔ کامل نے کہا کہ میں تجھے ایک صحیح ترین واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اگر تجھ سے ہو سکے تو پھر اس کو قبول کرے۔ ایک مرتبہ میں نے تیرے باپ سعد بن ابی وقاص کے ساتھ شام کا سفر کیا تھا۔ میری سواری کا جانور کمزور تھا، اسی لیے میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ گیا، اور اس دوران مجھے سخت پیاس محسوس ہوئی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے ایک راہب کا گھر دکھائی دیا۔ میں نے پانی کی غرض سے اس کے دروازے پر گیا۔ راہب نے اوپر سے جھانک کر مجھے دیکھا تو مجھ سے کہا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میں پیاسا ہوں اور یہاں پانی کی غرض سے آیا ہوں۔ راہب نے دیر کی منڈیر سے کھڑے کھڑے جواب دیا تیرا اس نبی کی امت کا ایک فرد ہے جو ہوس اقتدار میں ایک دوسرے کا گلا کاٹیں گے۔ میں نے کہا میرا تعلق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مرحومہ سے ہے۔ راہب نے کہا تم بدترین امت ہو، قیامت کے دن کی ہلاکت تمہاری منتظر ہے۔ تم اپنے نبی کی اطاعت کو محصور کرو گے اور انہیں قتل کرو گے اور انہیں در بدر پھراؤ گے۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ تم لوگ اپنے نبی کے نواسے کو قتل کرو گے اور اس کے پردہ داروں کو قیدی بناؤ گے اور ان کا مال لوٹو گے۔ میں نے کہا راہب کیا ہم ایسا کام بھی کریں گے؟ راہب نے کہا ہاں، جب تم یہ کام کرو گے تو اس وقت آسمان، زمین، سمندر، پہاڑ اور صحراؤں کے جملہ مخلوقات حسین کے قاتلوں پر لعنت کرے گی، اور اس کا قاتل دنیا میں زیادہ عرصہ تک زندہ نہیں رہے گا۔ قتل امام حسین علیہ السلام کے کچھ ہی عرصہ بعد اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو حکومت دے گا جو چن چن کر امام حسین کے قاتلوں کو قتل کرے گا۔ پھر راہب نے کہا خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں
کہ اس قاتل سے تیری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں فرزند رسول پر اپنی جان قربان کروں گا۔ میں نے کہا کہ میں فرزند رسول کے قاتل جماعت کا فرد بننے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ راہب نے کہا، اگرچہ تم فرزند رسول کے قاتلین میں سے نہیں ہو، مگر مجھے یوں لگتا ہے کہ تیرا اس قاتل سے کوئی نہ کوئی تعلق ضروری ہے، اور ہاں یہ بھی سن لے کہ پوری دوزخ کا نصف عذاب فرزند رسول کے قاتل کے لیے مخصوص ہوگا، اور اسے فرعون و حامان سے بھی زیادہ عذاب دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس نے مجھے پانی پلانا گوارا نہ کیا۔ اس کے بعد میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے قافلہ سے جا ملا۔ تیرے والد سعد نے مجھ سے کہا کہ کامل تم کہاں رہ گئے تھے؟ میں نے اسے راہب کی گفتگو سنائی تو تیرے والد نے کہا کہ اس نے بالکل سچ کہا ہے۔ پھر تیرے والد نے کہا کہ تمہاری طرح سے ایک مرتبہ میں بھی اس راہب کی دیر میں گیا تھا۔ اس راہب نے بھی مجھے دیکھ کر کہا تھا تو ہی فرزند رسول کو ذبح کرے گا۔ یہ سن کر میں کانپ اٹھا تھا۔ اس کے بعد کامل نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ راہب کی پیشین گوئی تیرے ذریعے سے پوری ہو رہی ہے۔ تو قتل حسین سے باز آ جا، ورنہ دوزخ کا آدھا عذاب صرف تیرے ہی لیے مخصوص ہو جائے گا۔ عمر بن سعد نے زیاد کو کامل کی گفتگو سے مطلع کیا۔ اس لعین نے کامل کو طلب کر کے اس کی زبان کٹوا دی، اور اس کے بعد دوسرے دن کامل کی وفات ہو گئی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر لازمی کریں، اور بیل کو پریس کرنا مت بھولیں۔